السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست بشیر احمد۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج میں ایک اہم حدیث پر بات کروں گا جو خواتین کے خوشبو لگانے کے متعلق ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور کمنٹ کرنا اور بیل کے نشان کو ضرور دبانا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اب حدیث پاک سنیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر لگائے اور پھر لوگوں کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگے تو وہ زانیہ ہے۔ وضاحت یعنی وہ عطر مہک والا ہو، اور مہک والا عطر لگا کر باہر نکلنا عورتوں کے لیے حرام ہے، گھر میں شوہر کے لیے لگا سکتی ہیں۔ جبکہ آج کی عورت خوشبو میں لت پت ہو کر دفتروں میں جاتی ہے، مختلف پارٹیوں میں جاتی ہے، تقریبات میں شامل ہوتی ہے، اور اس حالت میں مختلف شاپنگ سینٹروں میں بھی اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جو چیز کسی دوسری چیز کا سبب بنتی ہے اس پر بھی وہی حکم ہوتا ہے جو اصل چیز کا ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو زانیہ اور بدکارہ قرار دیا ہے جو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور مردوں کو فتنہ میں مبتلا کرتی ہے، اور یہ اس لیے کہ عورت کے وجود سے پھوٹنے والی مہک مردوں کو ابھارتی ہے کہ وہ اسے دیکھیں، لہذا جب وہ اجنبی عورت کو دیکھیں گے تو یہ نظر اور آنکھ کا زنا ہوگا۔ عورت کو اس لیے زانیہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کا سبب بنتی ہے، لہذا اس کا سبب بننے والی عورت پر بھی وہی حکم لگایا گیا ہے جو اصل چیز کا حکم ہے۔ یعنی یہ بدکارہ اور زانیہ عورت کی علامت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرتی ہے تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ یہ اشارہ ہے کہ اس کا انجام بدکاری ہے اور آخر کار وہ زانیہ بن جائے گی۔ کائنڈلی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ ہر مسلمان عورت تک پہنچے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور آپ کے دلوں میں جتنے بھی نیک خواہشیں ہیں اللہ آپ کو ان میں کامیابی دے۔ آمین۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔